ختم نبوت کے علم برداروں، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے تحفظ کی خاطر میرے پیغمبر کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ 1200 جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں جنگ یمامہ کے موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے تابعین، تبع تابعین، مفسرین اور متکلمین اسلام کی ایک بڑی جماعت نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بازیابی کے لیے علماء امت، صلحاء ملت، فقہا اور صوفیاء کی ایک بڑی تعداد سینہ سپر رہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی تصدیق خود زبان نبوت نے کی ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی حقانیت کی گواہی خود رب کعبہ دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں قرآن کریم بابا کے توحید اعلان کر رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ہاں عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی تصدیق میں زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں آنے والا۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ارشاد نبوی ہوتا ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ جی ہاں، وہی عقیدہ ختم نبوت کے 2-4 نہیں بلکہ 7 محدثین کرام کی جماعت پروسوق لہجے میں بھرپور اعتماد اور ٹنکی کی چوٹ پر جس کو ثابت کرتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ عقیدۃ الطحاوی کے اندر امام طحاوی علیہ الرحمہ یہ اعلان کرتے ہیں، کل دعوت نبوت بعد نبوتہ وغا وہوا، کہ ہر دعوی نبوت محمد مصطفیٰ کے بعد گمراہی اور ضلالت ہے۔ حافظ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ سید الفقہاء والمحدثین امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، من طلب منکم علامۃ فقد کفر، کہ جو نبوت کی دلیل کا مطالبہ کرے وہ کافر ہے۔ محدث کبیر علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے روزہ اقدس پر حاضری دینے والوں کے لیے السلام علیکہ یا سید المرسلین وخاتم النبیین کی تعبیر کو افضل قرار دیا ہے۔ شارح کنز الدقائق علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ الاشباہ والنظائر کی جلد اول میں لکھتے ہیں، اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، اگر کوئی شخص کالی کملی والے کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی ہے بیکار مرنا بھی ناکار۔ اے مذہب اسلام کے شیدائیوں، اب میں اپنے عنوان کے دوسرے جز پر روشنی ڈالنے لگا ہوں۔ یہ بات تو قابل غور ہے کہ جب قرآن کریم نے عقیدہ ختم نبوت کو قطعی اور اٹل عقیدہ بنا دیا، احادیث نبویہ نے اس پر آخری مہر لگا دی اور امت محمدیہ نے اس پر اجماع و اتفاق کر لیا، تو اب سوال یہ نہیں رہتا کہ ختم نبوت حق ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں زبان نبوت سے ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کم و بیش 30 جھوٹے دجال نہ آ جائے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی کبھی اسود عنصر کے روپ میں صادق آئی،
کبھی مسیلمہ کذاب کی شکل میں سامنے آئی تو کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں نمودار ہوئی۔ تو اصل سوال یہی رہتا ہے کہ ہم نے اس عقیدے کے تحفظ کو کس حد تک یقینی بنایا اور اس کے تئیں کیا عزائم رکھتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ہم پروسوق لہجے میں بھرپور اعتماد کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ جب عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اسی طریقے سے قربانیاں بھی پیش کی جائیں گی جس طریقے سے 1200 جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی جائے گی تو اسی طریقے سے باطل کے داغ کھٹے کیے جائیں گے جس طریقے سے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر گندا شکن جواب دیا تھا۔ جب منصب ختم نبوت پر مرزائیت کی آنچ آئے گی تو اسی طریقے سے ایک مرد مجاہد ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اٹھے گا جس طریقے سے علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ مرزائیت پر بجلی بن کر گرے تھے اور یہ جرأت بندانہ جملہ کہا تھا کہ ختم نبوت پر حملہ ہو اور ہم خاموش رہے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ ہاں اگر عقیدہ ختم نبوت میں شکوک و شبہات پیدا کرو گے تو اسی طریقے سے نہ تھمنے والی تحریک کی بنیاد ڈالیں گے جس طریقے سے سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جالندھری، مولانا غلام غوث ہزاروی، مفتی محمد شفیع، علامہ سعید احمد کاظمی، آغا شورش کاشمیری، مولانا اختر علی خان اور علامہ عبدالحمید علیہم الرحمہ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر قادیانیت کا قلمہ کیا تھا۔ ہاں اگر میرے پیغمبر کی نبوت پر زبان درازی کرو گے تو اس زبان کو کھینچ لیں گے اور یہی صدائیں لگاتے رہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پورا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ بھی مانا ہے، محمد رسول اللہ بھی مانا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اسلام کا منکر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری حیات ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری زندگی ہے اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا آئیے اپنے اکابرین کی موجودگی میں یہ عہد کریں کہ ہمارے سروں کی فصلیں تو برباد ہو سکتی ہیں، یہ تارے ٹوٹ کر بکھر تو سکتے ہیں، آسمان اور زمین کا نظام تہو بالا تو ہو سکتا ہے، لیکن آقا کی ختم نبوت پر آج نہیں آنے دیں گے اور اس عظیم منصب کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، یہی فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ختم نبوت پر جان نچھاور کرنے کی سعادت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔